حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 سال بعد بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کہ کون ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چلے گئے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلے زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور بعض نے نعیم بن عبداللہ لکھا ہے، ان کو راستے میں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے قتل کے فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے ہو؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر پگھل گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، اس سے پہلے میں تجھ کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تلوار سنبھالے، دونوں طرف سے تلوار چلانے کو تھی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن اور تیری بہنی یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوائی، ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تم بھی بے دین ہو گئے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیا؟ بہنوی نے کہا کہ ہاں اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تھپڑ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگے کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑ گئی جو جلدی میں ہی رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون بہ جانے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت اصرار کیا مگر بہن نے نہ دیا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیاتیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ یہاں تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل رات یعنی جمعرات کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوئی صفا کی تلے میں واقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کے تمام پہاڑیاں گونج اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک کہ اگر 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے فرائض مذہبی علانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول میں بڑی شدت کی،
لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔